الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 72۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ معزز سامعین، سورہ کی ابتدا کے اندر تھوڑا سا بنی اسرائیل کی موسوی شاخ کا ذکر ہوا تھا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی دوسری شاخ نصارہ کے متعلق بہت ہی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ اب پھر یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی گفتگو کا موضوع اور رخ جو ہے بنی اسرائیل کی اصل شاخ یہود کی طرف موڑ دیا ہے، اور یہاں ان کی کچھ اخلاقی، مالی اور ذہنی بیماریوں کا کچھ ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور ان کے خبث باطن جو تمام تر حقائق اور حقیقتیں جاننے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے ساتھ روا رکھے ہوئے تھے، اس کو یہاں زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہود چونکہ اللہ کے نظام اور قانون کو ابتدا کے اندر ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں اور ایسی ایسی کرم نوازیاں ہوئیں کہ نہ اس سے پہلے کسی قوم پر ہوئی، نہ بعد کے اندر کسی قوم پر ایسی نوازشیں اور عنایتیں اور مہربانیاں ہوئیں۔ فرعون کے پاؤں تلے کچلی جانے والی یہ قوم، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا،
دنیا ان کے لیے جہنم تھی، ہر طرح کا ظلم و ستم، جبر و استبداد اور قہرمانیت کے تمام تر حربے ان پر آزمائے جاتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان گرے پڑے لوگوں کو اعزاز سے، اکرام سے، نبوت سے، رسالت سے اور بے پناہ محبت سے نوازا۔ اب اس محبت اور عنایت اور نبوت اور رسالت کا غلط نتیجہ انہوں نے یہ نکال لیا کہ ہم پہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، جو ہمارے اوپر خیر و برکت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یعنی ایسی ایسی نعمتیں جس کا تصور کرتے ہی انسان ایک خیالات کی دنیا کے اندر چلا جاتا ہے کہ چلچلاتی دھوپ کے اندر کوئی بھی شامیانہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی انسانوں کی بنائی ہوئی چھت نہیں، اللہ نے نرم و گداز، راحت و آرام دینے والی اور پرسکون بدلیوں کا سایہ ان پر کر دیا، اور کھانے کے لیے اللہ نے خود سے دسترخوان بچھا دیا، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، بس پکا پکایا کھانا، اور وہ بھی من اور سلوہ کی شکل کے اندر۔ اللہ نے ان کی لذت کام و دہن کا اہتمام بھی فرما دیا۔ چلتے چلتے اگر کہیں پانی کی ضرورت پیش آئی تو معجزاتی طور پر پتھروں سے پانی نکال دیا۔ اگر فرعون سے بچ کے بھاگے تو بفرے ہوئے سمندر نے اپنا سینہ محبت کے ساتھ کھول دیا۔ ایک تصور کیجئے گا ذرا، بالکل خیالی نعمتیں جو حقیقت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بنی اسرائیل کو دی، افسانوی باتیں، لیکن ان کی عملی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ پریوں کے دیش کی باتیں جو فلسطین و مصر کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بنی اسرائیل کے ساتھ روا رکھی، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی نعمتوں کے بعد ان کا سر جھک جاتا، ان کا دماغ ٹھکانے آ جاتا، اور ان کے مزاج کے اندر انکساری اور عاجزی اور اللہ کی ذات کا ایک بہت ہی خوبصورت تصور ان کے دل دماغ کے اندر چھا جاتا کہ بھئی کل ہم کیا تھے، فرعون کے دربار کے اندر، اس کے معاشرے کے اندر، اس کی رعایا کے طور پر ہمارا کیا برا حال تھا۔ موجودہ زمانے کے شودر شاید کچھ حقوق رکھتے ہوں، بنی اسرائیل کے تو وہ حقوق بھی نہیں تھے، زندہ رہنا مشکل تھا اور زندگی گزارنا اس سے مشکل تر۔ دماغ خراب ہو گیا، من کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ کو ہماری کوئی ادا پسند آ گئی ہے، ہماری نسل، سینکڑوں پیغمبر اللہ نے اس نسل میں سے بھجوائے، بگڑ گئے، کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور خاص تعلق ہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اور عنایتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ اب یہ ہمیشہ سے ہمارا حق ہے، اور یہ نبوت اور رسالت، یہ بزرگی کا یہ ایک منصب اللہ نے ہمارے سر پہ سجایا ہے،
یہ ہمیشہ سجا رہے گا. لیکن اللہ کا معیار تو الگ ہے. معیار تو یہ تھا کہ اگر تم ان ذمہ داریوں کو ادا کرو گے، اگر تو وہ فرائض منصبی جو تمہارے اوپر سونپے گئے ہیں اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، پھر تو موجیں ہی موجیں، فائدہ ہی فائدہ. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ایک بہت ہی اچھا کام کرنے والا، ذمہ داری اور محبت کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کرنے والا، عام دنیا کے اندر بھی اسے نہیں بدلا جاتا، چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین اس کی تنزلی کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگ مزاج ان کے بگڑ گئے، اخلاق برباد ہو گئے، اب یہ اسے اپنا حق سمجھنے لگ گئے، بجائے آگے بڑھنے کے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی دعوت دیتے، اللہ کی بات کی طرف لوگوں کو بلاتے، اپنی دکانداری شروع کر لی. تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے سر پہ سجا ہوا نبوت اور رسالت اور خلافت فی الارض کا جو تاج تھا اتار لی. اب اللہ وحدہ لا شریک نے بنی اسماعیل میں سے سید الاولین والآخرین، سرور دین و دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ یہ تاج سجا دیا. اب یہود ٹھنڈے پیٹوں کیسے اس بات کو برداشت کر سکتے تھے کہ صدیوں کی ملی ہوئی قیادت اور سیادت، مرتبہ اور مقام، عزت و احترام اس کو چھوڑ دیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر حقیقتیں اور ان کی ہستی کو اور ان کی نبوت اور رسالت کو اور بعثت کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. لیکن بہرحال ہر درمی پر، اناد اور دشمنی پر ادار کھائے بیٹھے تھے، جبریل کے دشمن بن گئے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام اور دستور کی بجائے ان کے نظام کے خلاف سازشیں کرنے لگ گئے. اور سازشوں کا وہ انداز جس کی طرف ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک وضاحت فرما رہے ہیں، آج بھی ویسے ہی چل رہی. اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کے نام، مسلمانوں جیسی شکل اور اسلامی معاشرے کے ایک فرد کو اپنے طور پر کبھی استعمال کر کے، کبھی سلیمان رشدی کو، کبھی تسلیمہ نسرین کو، اور بہت پہلے کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کو، اور اس کے علاوہ بھی دیکھ لیجیے سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ. لگے گا آپ کو ایسا ہی کہ مسلمان ہے، لیکن بات وہ کفار کی کرے گا، بات وہ یہود کی کرے گا، بات ان کے نظریات کی کرے گا، اسلام کے بارے میں بات ایسے کرے گا کہ جیسے اسلام آج کے دور کا دین نہیں ہے. اسلامی نظام آج کے دور کے اندر نہیں پنپ سکتا. اسلامی نظام آج کی تمام تر معاشرتی، مالی